میرا خیال ہے کہ بھاری ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کسی صاحب علم معزز قابل احترام ہستی کا تعارف کرانا پڑ جائے۔ تو بہرحال جی، ہم المورد میں سلسلہ محاضرات کے نام سے ایک پروگرام کا پچھلے ہفتے سے آغاز کیا تھا۔ آج اس کا دوسرا پروگرام ہے۔ یہ جو پروگرام ہے یہ اہل علم کو ہم مختلف مکاتب فکر سے، مختلف واک آف لائف سے بلاتے ہیں جو اپنے نقطہ نظر سے، اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائیں، تاکہ علم کا چراغ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ روشن ہو اور علم ہر زاویے سے، ہر پہلو سے ہم تک پہنچے، تاکہ ہمیں ہمارے ذہنوں کو ایک جلا عطا ہو اور ہم بہتر سے بہتر طریقے سے سوچ سکیں۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں یہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کم از کم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ آپ کے خاص میدان جو ہیں وہ فلسفہ، ادب اور تصوف ہیں۔ اسی پہلو سے ارشاد کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں اور اپنے صالح مریدوں کی تربیت اور تزکیہ کا اہتمام بھی اپنی مجالس میں فرماتے ہیں۔ ادب ہو یا تصوف ہو یا فلسفہ ہو، یہ علم کی خاص برانچز ہیں، لیکن آج ہم نے جس موضوع پر حضور والا کو زحمت دی ہے اس کا عنوان ہے کہ علم کیا ہے۔ تو امید جیسا کہ توقع ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج اس موضوع پر اہم باتیں سننے جا رہے ہیں۔ تو میں زحمت کلام، زحمت گفتگو دیتا ہوں جناب احمد جاوید صاحب کو۔ علم کیا ہے کا سوال دراصل وجود کیا ہے کے جواب کی تلاش میں ہے۔ مطلب آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وجود کیا ہے، اور وجود کیا ہے کا سوال ہی اگر وجود کے جامع تصور کے ساتھ ہو، کیونکہ وہ سوال بھی غلط ہے جس میں جو سوال کیا جا رہا ہے اس کی اجمالی معلومات نہ ہوں۔ تو وجود کیا ہے کہ جب درپے ہوتا ہے ذہن، تو پھر اسے اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ میری استعداد علم کیا ہے، چیزوں میں نوعبلٹی کے عناصر کتنے ہیں، یعنی چیزیں موجود تو ہیں اس میں وہ نہیں، لیکن یہ کہ وہ موجود چیز معلوم ہونے کی کتنی گنجائش رکھتی ہے، اور میرے ذہن میں جاننے کی جتنی صلاحیتیں اور قوتیں ہیں وہ کیا اپنے آبجیکٹ کا احاطہ کر سکتی ہیں، کیا اپنے آبجیکٹ کا ایسا علم حاصل کر سکتی ہیں جو مستقل ہو جائے، جو مطلق ہو جائے، جس میں تغیر کی گنجائش نہ رہے، جس میں ترمیم کی ضرورت نہ رہے۔ تو ان سب سوالات کی بنیاد پر، تو کیونکہ علم نام ہے آبجیکٹ کو سبجیکٹیوائز کرنے کا، اب ہم تصورات بیان کریں گے لیکن اس کو آج کل کی اصطلاح میں کریں گے۔ اور یہ بات مطلب یہ کیونکہ زیادہ تر لوگ نوجوان ہیں تو ان کو میرا ایک مشورہ ہے کہ کوئی بھی علم اپنی معیاری اصطلاحات سے عاری کر کے، اس سے بائی پاس کر کے ذہن میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا، یا ذہن میں اپنی حقیقت کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو اصطلاحات ہیں یہ گویا شعور کی اس علم کے لیے تربیت گاہیں ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک اصطلاح کے اجمالی اصول اور معنی کو کھولتے ہیں تو اس کے کھولنے کے نتیجے میں جو چیزیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں وہ لائق اعتبار علم ہوتی ہیں، ورنہ اگر صرف اوور سمپلسٹی پہ اصرار کیا جائے تو اس میں جو ہے وہ بہت ہی ضروری باریکیاں اور باتیں جو ہیں وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر آج تھوڑی بہت کوئی مشکل اصطلاح وغیرہ آئے یا وہ،
تو اس کی پیشگی معافی، اور اگر چاہیں کسی کو نہ سمجھ آئے تو بعد میں مجھ سے پوچھ لیں۔ تو علم ہے موجود کو شعور، موجود کا دوسرا لوکیل بنانا، یعنی وجود خارجی ہے۔ اب بہت سادہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گلاس ہے، یہ وجود کا ایک لوکیل ہے، یعنی خارج، ایک محل ہے، ایک جگہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اس گلاس پہ جب میں نے اپنے ذہن کو اس سے متعلق کیا تو یہ گلاس میرے ذہن میں بھی حاضر ہے۔ تو جو میرے ذہن میں بننے والا گلاس ہے، جو خارج میں موجود گلاس کے مشاہدے کا نتیجہ ہے، وہ اور یہ گلاس ایک نہیں ہو سکتے، یہ آئیڈینٹیکل نہیں ہو سکتے۔ ان کا اور ان کا جو تعلق ہے وہ دلالت کا تعلق ہے، مدلول واحد نہیں ہے۔ واضح نا، دلالت کا تعلق ہے کہ ذہن میں موجود جو وہ گلاس ہے وہ خارج میں موجود گلاس کو دوبارہ دیکھنے میں پہچاننے کی سہولت دے دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ پہلی تعریف یہ ہے کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ ریلیشن شپ، امید ہے کہ سب لوگ یہ جانتے ہوں گے، یہ مسلمات میں سے ہے کہ سبجیکٹ یعنی میں، آبجیکٹ یعنی مجھ سے باہر یا میرے اندر کوئی ایسی چیز جسے میں معلوم کرنا چاہوں، جسے میں اپنے شعور کا باسی بنانا چاہوں، اپنے شعور میں موجود نظام وجود میں اسے کھپا سکوں۔ تو وہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ آبجیکٹ اور سبجیکٹ ریلیشن شپ کا وہ نتیجہ جو ذہن کی تحویل میں ہے اسے علم کہتے ہیں۔ یعنی کہ علم کی پہچان، علم کی ابتدائی ترین تعریف یہ ہے کہ وہ کانشس فارمز، یعنی ذہن میں موجود وہ صورتیں جو میرے لیے لائق شناخت ہوں، یہ علم کی پہلی تعریف ہے، پہلی ڈیفینیشن ہے۔ کہ ابھی صحیح اور غلط کا سوال نہیں اٹھا، ابھی یہ کہ ذہن اپنے اندر موجود صورتوں کو جتنا پہچانتا ہے تو اس کی یہی پہچان علم ہے، اور یہ پہچان اسے یہ اطمینان اور اعتماد دلاتی ہے کہ علم اس کے شعور کی ساخت میں داخل ہے، اس کے دماغ پر باہر سے وارد ہونے والا کوئی جبر نہیں ہے۔ تو دوسری تعریف یہ، اس کو ذہن میں رکھیں، اب اس سے آگے ہم جیسے ایک سیڑھی چڑھیں گے۔ دوسری تعریف، اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ شعور کی اصل دلچسپی، یعنی علم کی جو فیکلٹی چلانے والی قوت ہے، اس کی اصل دلچسپی اس علم سے ہے جس میں وہ معلوم پر غالب آ جائے، یعنی وہ معلوم کو اپنے تصور زندگی یا تصور حقیقت وغیرہ کے مطابق بنا لے۔ تو یہ وہ درجہ ہے جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں، اب اصطلاحیں انگریزی میں ہیں کیونکہ اردو میں تو کوئی علمی کام ممکن ہی نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ ہے کہ آبجیکٹ کو سبجیکٹیوائز کرنا، تو اور اس سبجیکٹیوائزڈ ورژن آف آبجیکٹ کو حقیقی بنانا، نہ کہ ایک ایونٹ کے طور پر موجود آبجیکٹ حقیقی ہے۔ یہ علم کا محرک نہیں ہے، علم کا محرک یہ ہے کہ یہ آبجیکٹ اس اپنی تکمیل کے لیے میرے اپلائی ہونے کا تقاضا کر رہا ہے، یہ میرے ذہن، ہر آبجیکٹ اپنی تکمیل کے لیے میرے ذہن پر دستک دے رہا ہے۔ تو اس دستک کو سن کر اپنی مرضی سے کسی پہ دروازہ کھول دینا، یہ گویا علم کی تشکیل کا آغاز ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو اس کو کہتے ہیں سبجیکٹیوائزیشن آف دی آبجیکٹ۔
تو اور اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس میں شعور کا جو خلقی داعیہ ہے اپنے اہداف سے متعلق غلبے کا، یعنی صحت غلبے کے ساتھ، یعنی وجود علم میں آنے سے پہلے نظام وجود ناقص ہے، علم میں آ کر اس کا نقص دور ہوتا ہے. یا یہ بات آسان ہے نا؟ نہیں تو کوئی ہاں وہاں تو کر ہاں نہیں وہ اصل میں مجھے گھبراہٹ ہو رہی کہ سب بہت صاحب علم ہے نا، اب یہاں تو علم کا مرکز ہے، اب کیا کریں. تو خیر، تو تیسرا جو اس کا ہے، تیسرا اسٹیپ، میں اپنی دانش میں اس کی آرگینک ترتیب بتا رہا ہوں، یعنی علم کی تشکیل کا عمل. ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ ہو کہ علم کی تشکیل کا عمل ذہن میں شروع ہوتا ہے اور ذہن کے اختیار کے تحت یہ آگے بڑھتا ہے. مطلب ذہن تشکیل کے جو عناصر پہلے سے چاہتا ہے وہ عناصر علم کی تشکیل میں استعمال کرتا ہے. مطلب وہ خالص علم الشیء نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر علم وجود یا علم حقائق کا ایک پورا مزاج اس کے شعور میں رکھا ہوا ہے، اور وہ کسی ایسی تہذیب سے تعلق رکھتا ہے جس کا تصور وجود، تصور علم وغیرہ واضح ہے اور بائنڈنگ نوعیت کا ہے. تو پھر وہ جب وہ میز کرسی کا بھی علم حاصل کرے گا تو اپنے قبول کردہ تصور علم کے عناصر کی مدد سے اس کو اپنے لیے قابل قبول بنائے گا. مطلب ذہن بلا شرط چیز کو نہیں قبول کرتا، تو اور بلا ترمیم و اضافہ نہیں قبول کرتا. یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے. یہ محالات میں سے ہے کہ جانی ہوئی شے اور اصلی شے ان میں فرق نہ ہو، مطلب فرق نقص و کمال کی جہت سے نہ ہو، کیونکہ کمال وجود کے جو مظاہر ہیں ان کی پراپرٹی نہیں ہے. یعنی کوئی بھی شے جس کا وجود یقینی ہے وہ وجود کے اس کمال کی کنٹینر نہیں ہو سکتی جس کمال کے تصور کو ذہن اپنے تمام علوم کی ترتیب، تدوین اور کیٹیگرائزیشن اور درجہ بندی پر استعمال کرتا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. اور کیونکہ اگر سیشن ہوا تو میں انشاءاللہ ٹیکسٹ ریڈنگ پہ بات کروں گا، جو آپ لوگوں کے لیے جیسے وہ ہوگی، جیسے مبارزت طلبی ہوگی، تو وہ نہیں تو کیا ہوا یار.